ایپیسوڈ 135۔ اس کتے والے تجربے کے بعد ہم دوبارہ روانہ ہوئے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنا اعتماد پروفیسر کس برتے پر دکھا رہا تھا۔ میں نے دنیا سے کہا، تم نے کہا میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ میں پروفیسر کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہوں۔ ہاں، تبھی اس نے اتنے آرام سے تمہیں میرے پاس اکیلے بھیج دیا۔ میں قید میں ہوں، اور جو شخص قیدی ہوتا ہے اس سے کسی بھی رویے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن پروفیسر تمہارے بارے میں جانتے ہیں اور ان کو اعتماد ہے کہ تم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ میرا خیال ہے کہ ان کا اعتماد نہیں، سنگ دلی ہے۔ اسے تمہاری جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ چلتے چلتے رکی اور مڑ کر میری طرف دیکھا۔ یہ تمہاری بہت سطحی سوچ ہے۔ میں نے کہا نا، پروفیسر کو میں بہت عزیز ہوں۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے کوٹھی کے اندر جانے والا ایک دروازہ کھولا اور ہم اندر آ گئے۔ یہ ایک چھوٹی سی نشستگاہ تھی۔ اسے عبور کر کے ہم ڈائننگ ایریا میں آئے۔ یہاں ایک وسیع عریض میز موجود تھی جس پر کم سے کم 40 افراد کھانا کھا سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی میز بھی تھی۔ ہم ڈائننگ ہال سے بھی گزر کر سیڑھیوں پر آئے اور اوپر کی منزل تک جا پہنچے۔ ہم نے جتنا فاصلہ طے کیا تھا اس سے ظاہر تھا کہ یہ کوٹھی بہت بڑی تھی۔ اس کا عقبی لون ہی 2 کنال سے زیادہ زمین پر تھا، جبکہ کوٹھی اس سے کہیں بڑے رقبے پر بنی ہوئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ پروفیسر اتنا ہی دولت مند ہے جو اس کوٹھی میں رہتا ہے، یا یہ کوئی سیٹ اپ ہے۔ مجھے دوسرا امکان زیادہ قابل قبول لگا، لیکن اصل حقیقت پروفیسر سے ملنے کے بعد ہی سامنے آتی۔ وہ ایک اسٹڈی نما کمرے میں ہمارا منتظر تھا۔ اس وسیع کمرے میں چاروں طرف چھت تک بنی دیوار گیر الماریوں میں شاید 1,00,000 سے اوپر کتابیں تھیں۔ یہ ایک شاندار لائبریری تھی۔ پروفیسر میرے اندازے کے برعکس ایک عام سا شخص نکلا۔ اس کی صورت اسلام آباد کے ایک ٹی وی آرٹسٹ فاروق ضمیر سے ملتی تھی۔ اس نے اینک بھی ویسی لگا رکھی تھی۔ 3 پیس سوٹ میں وہ سچ مچ پروفیسر ہی لگ رہا تھا جو لیکچر دینے کے لیے تیار ہو۔ وہ ایک بڑی سی میز کے دوسری جانب بیٹھا تھا۔ اس نے اٹھے بغیر کہا، خوش آمدید مسٹر شہباز ملک۔ میرے لیے یہاں موجودگی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، مہربانی فرما کر اس حرکت کی وجہ بیان کرو۔ میں نے کھردرے لہجے میں کہا۔ پروفیسر نے سر کے اشارے سے دنیا کو وہاں سے جانے کو کہا اور وہ خاموشی سے چلی گئی۔ اس نے سامنے رکھا پائپ اٹھا کر سلگایا اور مجھے بھی اشارے سے بیٹھنے کو کہا، لیکن میں کھڑا رہا۔ شکریہ، میں اس طرح زیادہ اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ تمہارا رویہ بتا رہا ہے کہ تم خود کو محفوظ سمجھ رہے ہو۔ اس نے میرا نفسیاتی تجزیہ شروع کر دیا۔ پروفیسر، اس ملک میں ہزاروں قابل سائیکیٹرسٹ ہیں، اور اگر مجھے نفسیاتی تجزیے کی ضرورت پیش آئی نا تو میں ان میں سے کسی کے پاس جا سکتا ہوں۔ تم مطلب کی بات کرو۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ نظر آئی، لیکن اس نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا۔ اسے مزید تیز دلانے کے لیے میں نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے تمہیں اس طرح کیوں بلایا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر راہ چلتے کوئی پاگل ہو جانے والا کتا مجھے کاٹ لے تو میں علاج کے لیے اسپتال کی طرف بھاگنے کے بجائے کتے سے پوچھنے نہیں بیٹھ جاؤں گا کہ جناب تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ وہ ایک حادثہ ہوتا۔ اسے بھی تم حادثہ سمجھو۔ انسانوں میں پاگل پن کتوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کتا نہیں جانتا کہ وہ کسی کو کیوں کاٹ رہا ہے، لیکن انسان جانتا ہے۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں ستائش نظر آئی۔ اس نے ٹھنڈے انداز میں اسرار جاری رکھا، لیکن یہ ایک منفرد بات ہے۔ انسانوں کے لحاظ سے نہیں پروفیسر۔ ایک ہزاروں گز کی کوٹھی میں رہنے والے ایک دولت مند شخص کے دماغ میں اچانک فطور آ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ کر گزرنے کی طاقت ہے۔ وہ دولت کے بل پر کچھ لوگوں کو ہائر کرتا ہے کہ جا کر فلاں شخص کو اٹھا لاؤ، اور وہ جا کر اسے اٹھا لاتے ہیں۔ میرے نزدیک انسانی ریبس کی قسم ہے۔ ریبس کے جراثیم کتے کو پاگل کر دیتے ہیں، لیکن یہ جرثومہ انسان کے دماغ میں جنم لیتا ہے۔ ہزاروں سال سے دولت مند اور صاحب اختیار لوگ اس جرثومے کا شکار ہو کر پاگل ہوتے آئے ہیں۔ وہ خود کو فرعون، نمرود اور نہ جانے کیا کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر موت ایک جھٹکے میں ان کا سارا پاگل پن ختم کر دیتی ہے، اور عام طور سے ان کا انجام کتے والا ہی ہوتا ہے۔ یو آر رائٹ، لیکن کیا فرعون یا نمرود ہونا بری بات ہے؟ ہر چیز استعمال کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنی دولت یا اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ہاں، تعجب کی کوئی بات نہیں، لیکن تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ تم سب سے زیادہ دولت مند اور با اختیار نہیں ہو؟ کبھی ایک کتا بھی تم سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ بات تمہاری ہو رہی ہے۔ تم نے فرعون اور نمرود کی بات کی تو میں نے وضاحت کر دی۔ اگر تم سیدھی طرح بات کرو تو مجھے نامعقول نہیں پاؤ گے، لیکن مہربانی کر کے یہ نفسیاتی چکر بند کر دو۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تم سے مرعوب نہیں ہوں گا اور تم فالتو میں اپنی انرجی ضائع کرتے رہو گے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں تمہیں نفسیاتی چکر دے رہا ہوں۔ میں صرف تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا اندازہ کیا ہے۔ اگر تم سچ سننا چاہتے ہو تو میں تم کو مرشد کا ایک اسسٹنٹ سمجھتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر غلط بیانی کی اور ڈیوڈ شاہ کا نام لینے سے گریز کیا۔ نہیں، میرا مرشد سے جو تعلق ہے میں اس کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا۔ مرشد سے تعلق ہے؟ کیسا تعلق؟ وہ جو ایک دشمن کا اپنے دشمن سے ہوتا ہے۔ تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تم مرشد کے دشمن ہو، اس لیے تم اس کے لیے یہ کام نہیں کر سکتے؟ ہاں، مرشد میرا بھی دشمن ہے۔ اس صورت میں تمہارا یہ رویہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ پہلے تمہارے آدمیوں نے اغوا کرنے کے دوران مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ جن احمقوں نے یہ کوشش کی تھی ان کی لاشیں 1-2 دن میں کہیں پڑی مل جائیں گی۔
فتح خان نے ان کو کہا تھا کہ اگر میں قابو میں نہ ہوں تو مجھے شوٹ کر دیا جائے، اور فتح خان تمہارے لیے کام کر رہا ہے اور وہ تمہاری مرضی کے بغیر ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ اگر فتح خان نے ان سے یہ بات کی ہے تو میں اسے بھی دیکھ لوں گا، میں نے ہرگز تمہیں مروانے کی بات نہیں کی تھی۔ فتح خان نے مجھے بتایا ہے کہ ان لوگوں نے از خود تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنی گردن بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر اس نے ان تینوں کو مار دیا ہے تو اس کا مقصد بھی ان کی زبان بند کرنا تھا، ورنہ وہ تم کو بتا سکتے تھے کہ فتح خان نے اصل میں ان کو کیا حکم دیا تھا۔ میں نے کہا نا، اگر فتح خان اس معاملے میں ملوث ہوا تو اسے بھی سزا ملے گی، لیکن میں نے تمہیں صرف یہاں لانے کو کہا تھا، وہ بھی بغیر کوئی نقصان پہنچائے۔ لیکن تم نے تو مجھے اغوا کرایا ہے۔ یہ کام میں نے مجبوری کے تحت کیا، تم تازہ آئے ہو اور فی الحال کسی اجنبی پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ اگر میں تم سے براہ راست ملنے کی کوشش کرتا تو تم انکار کر دیتے، اس لیے مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ یعنی اب تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ تم میرے دشمن نہیں ہو بلکہ میرے خیر خواہ ہو، اتنے کہ اپنی خیر خواہی ثابت کرنے کے لیے مجھے اغوا تک کرا سکتے ہو۔ یہ سچ ہے، مرشد علی تک تمہاری آمد کی اطلاع پہنچ گئی ہے اور اس کے آدمی سرگرمی سے تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم مرشد کے آدمی نہیں ہو اور سچ مچ اس کے دشمن ہو؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم آرام اور سکون سے ہو۔ اگر تم مرشد علی کے ہاتھ آ جاتے تو تم سوچ سکتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کچھ نہ کر گزرے گا۔ اس کا بھائی پاگل ہو رہا ہے کیونکہ دنیا کے بہترین ڈاکٹرز نے اسے ناقابل علاج قرار دے دیا ہے۔ یہ کوئی چکر بھی تو ہو سکتا ہے؟ کوئی چکر نہیں، بس اتنی بات ہے کہ تم اور میں مرشد علی کے دشمن ہیں اور اس لیے ہمیں دوست ہونا چاہیے۔ تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے یہ دوست بنانے والا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، یہ مجبوری تھی، میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں اور معذرت کرنے کو بھی تیار ہوں۔ میں نے سوچا اور سر ہلا دیا۔ اوکے، بات آگے بڑھانے کے لیے میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ذرا خوش ہو گیا۔ یہ ہوئی نا بات، اب ہم آگے بات کرتے ہیں، لیکن کیا خیال ہے پہلے کچھ کھا لیا جائے؟ پہلے میرا ساتھی جاگ جائے۔ وہ جاگ گیا ہے اور اسے کھانا وہیں فراہم کر دیا جائے گا۔ میں نے ناگواری سے سر ہلایا۔ وہ میرا ساتھی ہے، وہ لازم نہیں جو وہ مجھ سے الگ کھائے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پروفیسر نے میز پر ایک فون نما آلے کا بٹن دبایا اور بولا، دوسرے مہمان کو ڈائننگ ہال میں لے آؤ۔ اس نے بٹن چھوڑ کر میری طرف دیکھا۔ وہ 10 منٹ میں آ جائے گا، کیا خیال ہے نیچے چلیں؟ ٹھیک ہے، تب ہم بھی چلتے ہیں۔ پھر مجھے خیال آیا، میرے پاس ایک بریف کیس بھی تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ محفوظ ہے، اس نے مبہم انداز میں کہا۔ ویسے اس میں ہے کیا؟ اسے کھولنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ وہ خود بھی ضائع ہو جائے گا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے والے کو بھی ضائع کر دے گا۔ پروفیسر نے چونک کر مجھے دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ ہم نیچے آ گئے۔ مجھے خاصی حد تک یقین ہو گیا تھا کہ یہ سیٹ اپ ڈیوڈ شاہ کا تھا۔ وہ کسی وجہ سے شروع سے مجھے اپنے قابو میں کرنے کی فکر میں رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو میرا بایاں ہاتھ تھا جو بدترین گینگرین کا شکار ہونے کے باوجود حکیم قادس کے بنائی دواؤں سے ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ ڈاکٹرز اسے کاٹنے کا قطعی فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ خود ان جادو اثر دوائیوں کے چکر میں تھا جو زخم کو معجزانہ انداز میں ٹھیک کر دیتی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ تھی۔ یہ ڈیوڈ شاہ تھا جس کی وجہ سے مرشد جیسا خون کا پیاسا بھی مجھے نظر انداز کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ڈیوڈ کا مرید تھا۔ اب یہ دیکھتا تھا کہ ڈیوڈ مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ ہم پروفیسر کی کوٹھی کے عظیم و شان ڈائننگ ہال میں آئے۔ چھوٹی میز پر دوپہر کا کھانا لگایا جا رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ ہم 16 گھنٹے سے زیادہ بے ہوش رہے تھے اور کوئی دوا انسان کو 8 گھنٹے سے زیادہ بے ہوش نہیں رکھ سکتی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم پر بعد میں بھی کوئی حربہ استعمال کیا گیا تھا۔ میں نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے پروفیسر سے اس جوڑے کے بارے میں سوال کیا جس نے ہمیں قابو کیا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ میاں بیوی ہیں اور بہت حرفن مولا قسم کے لوگ ہیں، میرے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر تم ان سے کام لیتے تو اس کا مطلب ہے تمہارے بہت سارے کام قانون سے معاورہ ہوتے ہیں۔ اس ملک کا کوئی شہری دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ 100% قانون کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ پروفیسر، یہ بات اگر کوئی جاہل جاگیردار یا رستگیر سیاستدان کہتا تو میں سمجھ بھی جاتا، لیکن تمہارے منہ سے سب کچھ سن کر حیرت ہو رہی ہے۔ مجھے بھی افسوس ہوتا ہے، لیکن اس بات پر کہ میں نے بہت دیر سے یہ بات سمجھی۔ کاش میں پہلے سمجھ جاتا تو اپنی زندگی کے سب سے بڑے نقصان سے محفوظ رہتا۔ یہ صرف تمہاری سوچ ہے، ورنہ جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اس سے تم کسی صورت محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ سب ڈھکوسلا ہے۔ وہ ذرا بھڑکا۔ آدمی کو افیون کی گولی دے دو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ خدا کی مرضی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ تم جو کر رہے ہو وہ بھی خدا کی مرضی ہے، مگر سوال یہ کہ تمہارے جیسے لوگوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے جو حالات کے بگاڑ کا ذمہ دار خدا کو قرار دیتے ہیں۔ وہ ٹھنڈا ہوا۔ میں خدا کو ذمہ دار قرار نہیں دے رہا۔ اوکے، تمہارے ساتھ جو ہوا اگر وہ خدا کی مرضی نہیں تھی تو کس کی مرضی تھی؟ تم کسے الزام دو گے؟ جس نے میرے ساتھ برا کیا اسے ذمہ دار قرار دوں گا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ یعنی تم نے اس سے بدلہ لے لیا؟ نہیں، میں اب تک ایسا نہیں کر سکا ہوں، لیکن جلد میں اسے ایسا چرکا لگاؤں گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا، اور اگر تم میرے ساتھ شامل ہو جاؤ تو یہ وقت بہت جلد آ جائے گا۔ تمہارا دشمن مرشد علی ہے؟ ہاں، اس دنیا میں وہی میرا واحد دشمن ہے۔
ایسا مت کہو پروفیسر, تم اپنے سے اوپر دیکھ رہے ہو کیونکہ تمہارا دشمن تم سے بالادست ہے اور فی الحال تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لیکن تم نے ان بہت سارے چھوٹے لوگوں کے بارے میں سوچا ہے جن کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے اور وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ ایسا کوئی فرد نہیں پروفیسر, تم ان 3 افراد کو بھول رہے ہو جن کو تمہارے حکم سے آج ہی مارا گیا ہے. کیا ان کے گھر والے تمہارے دشمن نہیں ہوں گے؟ تمہاری طرح وہ بھی اسے خدا کی مرضی کے بجائے تمہاری مرضی قرار دے رہے ہوں گے. انہوں نے کام لیا تھا اور اسے صحیح طریقے سے نہیں کر سکے, اس لیے وہ سزا کے مستحق تھے. یہ ایک اور دھوکے والی بات ہے. ایسا ہی دھوکہ مرشد علی نے خود کو دے رکھا ہوگا. پروفیسر کا صبر رفتہ رفتہ جواب دے رہا تھا. تم مرشد سے میرا موازنہ نہیں کر سکتے. میں کر بھی نہیں رہا, لیکن ممکن ہے کوئی اور یہ موازنہ کر رہا ہوں. پروفیسر خاموش ہو گیا. اس دوران میں بیتو ایک ہٹے کٹے آدمی کے ساتھ اندر آیا. اس کے تاثرات چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ وہ راضی خوشی نہیں آیا ہے, یہ آدمی اسے مجبور کر کے لایا ہے. مجھ پر نظر پڑتے اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا اور وہ تیزی سے میرے پاس آیا. شوبھی بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں کیوں پکڑا ہے؟ آرام سے آؤ بیٹھو, کھانا لگ گیا ہے. مجھے نارمل موڈ میں دیکھ کر بیتو سمجھ گیا کہ فی الحال تشویش کی کوئی بات نہیں ہے. وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا. ایک ملازمہ آ کر ڈشز لگا رہی تھی. پھر اس نے ہمارے سامنے برتن رکھے اور پروفیسر نے کھانے کا آغاز کیا. میں نے ان ڈشز سے نکالا جن سے پروفیسر نے نکالا اور بیتو نے میری تقلید کی. میں سمجھا کہ پروفیسر نے یہ بات نوٹ نہیں کی, لیکن میں بھول گیا تھا کہ وہ بہت عیار آدمی ہے, پھر نفسیات کا بھی ماہر تھا. کھانا خاموشی سے کھایا گیا. کھانے کے بعد پروفیسر نے میری طرف دیکھا. کافی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کھانے کے بعد کافی نہیں لیتا. میں نے طبیعت پر جبر کر کے کہا. تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے اور تمہیں ڈر ہے کہ میں کافی میں تم دونوں کو کچھ دے سکتا ہوں, اسی وجہ سے تم نے صرف انہی ڈشز سے کھانا لیا ہے جن سے میں نے لیا تھا. کیوں؟ کیا یہ اندیشہ غلط ہے؟ نہیں, تمہیں محتاط رہنا چاہیے, لیکن میں تمہیں کیوں کچھ دوں گا؟ میں نہیں جانتا کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے, اور اگر کوئی آسانی سے قابو میں آ رہا ہوں تو اس کے لیے تردد کون کرتا ہے؟ وہ مشہور ہے کہ گڑ سے مرنے والے کو زہر کون دیتا ہے؟ تمہاری مرضی, ورنہ میں تمہاری تسلی بھی کرا دیتا. بیتو کے ساتھ آنے والا ہٹا کٹا آدمی وہیں موجود رہا تھا اور ایک طرف ہاتھ باندھے ساکت کھڑا تھا. اس کے کھڑے ہونے کا زاویہ ایسا تھا کہ وہ بیک وقت مجھ پر اور بیتو پر نظر رکھ سکتا تھا. وہ پروفیسر کا کوئی محافظ تھا. میں نے اس کی طرف اشارہ کیا. میرے ساتھی پر اس گوریلے کو کیوں مسلط کر دیا جبکہ میرے لیے تم نے وہ خوبصورت لڑکی بھیجی تھی؟ یہ اسی طرح قابو میں آتا. تم جس طرح قابو میں آ سکتے تھے میں نے وہ طریقہ استعمال کیا. اگر تم سمجھتے ہو کہ میں حسن پرست ہوں تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. نہیں, تم ایسے شخص ہو جو کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, اس لیے تمہارے لیے دنیا کو بھیجا گیا اور تمہارے ساتھی کے لیے جان کو بھیجا. میں اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا. اب تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا تعاون. کیسا تعاون؟ مرشد کے خلاف تعاون. میرا نہیں خیال کہ مرشد کے خلاف ہمارا اتحاد اس کے لیے کوئی مسئلہ بنے گا, کیونکہ اب وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے, وہ حکومت میں بھی شامل ہو گیا ہے, اور ایسے شخص کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ گویا تم میری تجویز سے متفق نہیں ہو. فی الحال میں کسی سے سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں بھی پاکستان پہنچا ہوں اور مجھے بہت سارے معاملات دیکھنے, لیکن تم میری راہ میں آ رہے ہو. میں تمہیں مرشد سے بچانا چاہتا ہوں. اس سے اب تک میں تمہاری مدد کے بغیر بھی بچتا آیا ہوں, اور میرا اس ذات پر ایمان ہے جو سب بچانے والوں سے برتر ہے. مہربانی کر کے تم اپنی بات کھل کر کرو یا ہمیں جانے دو. اتنی جلد بازی میں کوئی فیصلہ مناسب نہیں ہوگا. تم دونوں کچھ دن یہاں رہو اور میری پیشکش پر غور کرو. یعنی تمہاری قید میں رہیں؟ صاف کہو نا, تم وہ نہیں ہو جو نظر آتے ہو. ممکن ہے تمہارا باس مرشد ہو. اس کے چہرے پر نفرت نظر آئی. اس نے کبیدہ لہجے میں کہا, تم مجھے اس سے بدتر گالی نہیں دے سکتے. اوکے, اب میں ایسی بات نہیں کروں گا, لیکن کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ مرشد سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ ضرور, لیکن ابھی نہیں. ڈنر کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا. فی الحال مجھے کچھ ضروری کام نمٹانے ہیں. جان, ان کو ان کے کمرے میں چھوڑاؤ. میں نے جان کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لیکن مہلک پستول نظر آیا. اس نے پستول کی جنبش سے اشارہ کیا. پروفیسر تیزی سے وہاں سے جا چکا تھا. مجبوراً ہمیں جان کے اشارے پر حرکت میں آنا پڑا. وہ کسی روبوٹ کی طرح نپی تلی حرکت کرتا تھا اور اس کا جسم جیسے ٹھوس فولاد کا بنا ہوا تھا. اس موسم میں بھی اس نے پتلی سی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس میں اس کے مسلز نمایاں تھے. وہ ہمیں کمرے تک لایا اور ہمارے اندر جاتے ہی دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا. شوبھی بھائی, ہماری قسمت میں سکون نہیں ہے. فی الحال تو نہیں ہے. میں بستر پر بیٹھ گیا. کمرے میں کوئی اور جگہ نہیں تھی. یہ ایک نیا کردار میری کہانی میں شامل ہو گیا ہے. بیتو نے دانت نکالے. آپ ڈرامہ بنا سکتا ہے, اتنا سارا کردار آپ کی زندگی میں. تمہیں ڈرامے کا کیا پتا؟ ہم کو دیدی نے بتایا, وہ اسٹار پلس دیکھتا. میں نے ٹھنڈی سانس لی. بیتو نے مجھ سے پروفیسر کے بارے میں پوچھا اور میں جو جانتا تھا میں نے اسے بتا دیا. وہ حیرت سے بولا, مرشد کا دشمن ہے تو پھر ہم کو کیوں قید میں رکھا ہے؟
تاکہ ہم سے مرشد کے خلاف تعاون حاصل کر سکے. قید میں رکھ کر؟ ہاں، مرشد کا دشمن ہے تو اسی جیسی حرکت کرے گا نا. لیکن ہم بھی تو اس کا دشمن ہے، ہم تو اس جیسا حرکت نہیں کرتا. بیتو نے سادگی سے کہا. بیتو کچھ دیر اور میرا دماغ کھاتا رہا، لیکن پھر اس نے محسوس کیا کہ میں کچھ سوچ رہا ہوں تو وہ چپ ہو گیا. میں سچ مچ پروفیسر پر غور کر رہا تھا. اس نے جس انداز سے ہمیں تلاش اور اغوا کرایا تھا وہ ایک مکمل پیشہ ور ٹیم ورک کا نتیجہ تھا، جبکہ دوسری طرف پروفیسر خود کو ایک عام آدمی کی نفسیات کا ماہر بنا کر پیش کر رہا تھا. اتنا تو میں نے جان لیا تھا کہ وہ ماہر نہیں تھا. اگر وہ کوئی ماہر نفسیات تھا بھی تو بہت معمولی درجے کا تھا. میں نے عام پریکٹس کرنے والے ماہرین نفسیات کو اس سے کہیں زیادہ ذہین اور تیز پایا ہے. ممکن ہے وہ پڑھانے کے معاملے میں اچھا ہو. بظاہر تو ہمیں مرشد کے خلاف اتحاد بنانے پر وہ اکسا رہا تھا، لیکن پس پردہ اس کا مقصد کچھ اور لگ رہا تھا. یہ مقصد فی الحال میرے ذہن کی پہنچ سے باہر تھا، لیکن جلد یا بدیر پروفیسر کو کھل کر سامنے آنا ہی پڑے گا. اب تک مجھے اس کوٹھی میں کل 4 افراد نظر آئے تھے، یعنی دنیا، جان، پروفیسر اور کھانا لگانے والی ملازمہ. ان کے علاوہ کوئی 5واں فرد نظر نہیں آیا، اگر کتے کو فرد شمار نہ کیا جائے. اتنی بڑی کوٹھی میں کیا یہی افراد تھے؟ مجھے کوئی آواز بھی نہیں آئی تھی. میں نے تقریباً نصف کوٹھی دیکھ لی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی اور نہ ہو. بیتو بستر پر لیٹ گیا. شوبھی بھائی، ہم سفر کر کر کے تھک گئے، اس لیے آرام کرے گا. ضرور کرو. میں اٹھ کر واش روم میں آیا. میں نے اس کا معائنہ کیا، کموڈ پر چڑھ کر ایگزاسٹ کا جائزہ بھی لیا، لیکن وہ جس سوراخ پر لگا تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ میں کسی صورت اس سے نہیں گزر سکتا تھا. یعنی اس کمرے سے نکلنے کے لیے صرف ایک راستہ تھا. کمرے میں آ کر دروازے کا معائنہ کیا. یہ مکمل طور پر ٹھوس لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اسے توڑنا شاید کسی پہلوان کے بس کی بات ہو تو ہو، ہمارے بس سے باہر تھا. ابھی میں دروازہ چیک کر ہی رہا تھا کہ وہ اچانک پہلے کی طرح کھل گیا اور اس بار بھی دروازے پر دنیا نظر آئی. میں پیچھے ہٹا. کیا تم باہر آنا چاہتے ہو؟ یہ ممکن ہے. ہاں، اگر تم باہر آنا چاہو تو آ سکتے ہو، لیکن صرف تم اور میرا ساتھی. شوبھی، آپ جاؤ، ہم کو نیند آ رہا ہے. عقب سے بیتو کی آواز آئی. میں باہر آ گیا. دروازے میں باہر سے خود بخود لگ جانے والا لاک تھا اور اندر سوائے کینڈل کے کچھ نہ تھا. میرے باہر آتے دنیا نے دروازہ بند کر دیا. اس وقت وہاں اور کوئی نہیں تھا اور میں چاہتا تو دنیا کو دبوچ سکتا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی بیک اپ تھا یا نہیں، اور میں جلد بازی میں قدم اٹھا کر حالات کو اپنے لیے خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. دنیا مجھے برآمدے میں لے کر آئی. ہلکی بارش ہو رہی تھی اور فضا نباتات کی خوشبو سے بوجھل ہو رہی تھی. مجھے یاد ہے کہ جب ہوش میں آنے کے بعد پہلی بار میں نے واش روم کا دروازہ کھولا تھا تب دنیا آ گئی تھی، اور اب بھی میں واش روم گیا تو دنیا آ گئی تھی. کیا اس میں کوئی چکر تھا؟ واش روم کا دروازہ کھولنے پر اسے خبر ہو جاتی تھی، لیکن میں نے اس بارے میں دنیا سے کچھ نہیں پوچھا. اس کے بجائے میں نے پوچھا، ہم اسلام آباد میں ہیں؟ ہاں، یہ اسلام آباد ہے. تم نے کہا تھا کہ پروفیسر ایک عظیم سائیکارٹسٹ ہے، لیکن وہ تو مجھے عام سائیکارٹسٹ بھی نہیں لگا. عظیم تو دور کی بات ہے. دنیا کے چہرے پر ناگواری نظر آئی. تم ایک ملاقات میں ان کے بارے میں نہیں جان سکتے؟ اس کے برعکس میرا خیال ہے انسان جس کو ایک ملاقات میں نہیں جان سکے تو اسے 100 ملاقاتوں میں بھی نہیں جان سکتا. بائی دا وے، پروفیسر کی مرشد سے دشمنی کیا ہے؟ یہ بات تو میں وہی بتا سکتے ہیں. بارش کے ساتھ سرد ہواؤں کے جھونکے بھی آ رہے تھے، لیکن یہ ناقابل برداشت نہیں تھے. بس کبھی کبھی پھریری سی آ جاتی تھی. میں نے محسوس کیا کہ دنیا کچھ بے چین سی تھی اور بار بار اپنی سنہری کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ رہی تھی. اس نے مجھ سے پوچھا، تم نے پروفیسر کو تو منع کر دیا، کیا میرے ساتھ کچھ پیو گے؟ کیوں نہیں، بشرطے کہ کوئی حرام چیز نہ ہو. میں چائے لاتی ہوں. وہ تیزی سے اٹھ کر اس دروازے میں غائب ہو گئی جس سے وہ مجھے پہلے بھی کوٹھی میں لے گئی تھی. مجھے اس کا انداز کھٹکا تھا اور 1 منٹ بعد میں بھی اٹھ کر اس دروازے کی طرف بڑھا. نشست گاہ سے گزر کر ڈائننگ ہال کی طرف آیا اور اس حصے میں جھانکا جہاں میرے خیال میں کچن ہونا چاہیے تھا. چائے وہی بنتی لیکن وہاں کوئی نہ تھا. پھر میں دبے قدموں سامنے والے حصے میں آیا. اس طرف بھی کوئی نہیں تھا. ایک راہداری سے گزر کر میں کوٹھی کے سامنے والے حصے میں جا نکلا. یہاں ایک وسیع لان تھا اور دور 4 دیواری کے ساتھ گیٹ نظر آ رہا تھا. اچانک ہی گیٹ کھلا اور ایک سوٹ پوش شخص اندر آیا. وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا. اس نے کسی کو آواز دی. نام میری سمجھ میں نہیں آیا، بس آواز آئی تھی. پھر اس نے زور سے کہا، مراد، او نا مراد. اس شخص کا انداز دیکھ کر مجھے خطرے کا احساس ہوا اور میں اندر کی طرف بھاگا. ڈائننگ ہال سے گزر کر نشستگاہ میں جانے کے لیے میں نے ایک دروازہ کھولا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط دروازہ کھول دیا تھا. میں پلٹ رہا تھا کہ دروازے کی اوٹ سے مجھے کسی کے پاؤں نظر آئے. وہ جس کے پاؤں تھے وہ زمین پر دراز تھا اور میں نے اسے دیکھنے کے لیے پورا دروازہ کھولا اور شاید مجھے مراد نظر آ گیا. وہ ملیشیا کے شلوار سوٹ میں تھا اور زمین پر چت پڑا تھا. اس کی کھلی آنکھیں چھت پر مرکوز تھی اور ان میں حیرت منجمد تھی. میں نے دیکھتے ہی محسوس کر لیا کہ وہ مر چکا ہے، اور اب میں تصدیق کرنے اندر جاتا تو یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہوتی. میں جلد از جلد اس جگہ سے نکل جانا چاہتا تھا. پروفیسر نفیس برنی ایک جرائم پیشہ شخص نکلا تھا. اس نے کسی اور کی کوٹھی استعمال کرنے کے لیے ایک غریب چوکیدار کا خون کر دیا تھا. اس کی لاش کوٹھی میں ڈال کر مجھے اور بیتو کو یہاں چھوڑ کر خاموشی سے فرار ہو گیا تھا.
اب اس سے پہلے کہ اصل مالک مجھے اور بیتو کو یہاں دیکھتا اور FIR میں ہمارا نام آتا، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ میں آندھی طوفان کی طرح کمرے تک پہنچا اور دروازہ کھول کر بیتو کو آواز دی، لیکن میں اندر نہیں گیا بلکہ دروازہ پکڑے کھڑا رہا۔ اگر میں اسے چھوڑ دیتا تو یہ خود بخود بند اور لاک ہو جانے والا دروازہ تھا، میں بیتو سمیت اس میں قید ہو جاتا۔ میں نے وہیں سے چلا کر کہا، بیتو اٹھو، ہمیں نکلنا ہے یہاں سے۔ وہ سوتے سے اچھل پڑا، کیا ہوا؟ اصل مالک آ گیا ہے اور چوکیدار کی لاش کوٹھی میں پڑی ہے، یہ چادر اٹھاؤ اور واش روم کے دروازے کا ہینڈل صاف کر دو، جلدی کرو۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوتے وہ تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس نے بستر سے چادر اٹھاتے ہوئے ہینڈل صاف کیا اور پھر میری طرف آیا۔ میں نے چادر سے اس کمرے کے دروازے کے ہینڈل بھی صاف کیے۔ پولیس کو میری انگلیوں کے نشانات نہیں ملنے چاہیے تھے، ورنہ میں اس کیس میں بھی ملوث ہو جاتا۔ مجھے اپنا یہ شبہ بھی درست نظر آنے لگا کہ یہ مرشد کا کوئی چکر تھا جو مجھے مزید پھنسوانے کی کوشش کرا تھا۔ ہینڈل صاف کر کے میں نے چادر سے 2 پٹیاں پھاڑی اور ان کو چہرے پر اس طرح لپیٹا کہ نقوش چھپ جائے۔ بیتو نے میری تقلید کی۔ اب ہم باہر کی طرف بھاگے۔ برآمدے میں نکل کر میں نے بائیں طرف کا رخ کیا۔ برآمدہ گھوم کر کوٹھی کے بائیں پہلو کی طرف آ رہا تھا، اس طرف کوئی نہ تھا۔ پروفیسر نے بے ہوشی کے دوران ہماری ساری چیزوں کے ساتھ وہ بریف کیس بھی ہٹا لیا تھا جو ہم چین سے یہاں تک لائے تھے۔ لازمی بات تھی وہ بریف کیس بھی لے جا چکا تھا۔ مجھے اس کی فکر تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ فکر مجھے اپنی اور بیتو کی زندگی اور آزادی کی تھی۔ اس کے لیے ہمارا یہاں سے نکلنا بہت ضروری تھا۔ ہم اگلے حصے میں جا نکلے۔ دیوار کے ساتھ کراٹا کی واڑ تھی۔ میں اور بیتو اس کی آڑ میں مین گیٹ کی طرف بڑھے۔ کوٹھی سے نکلنے کا واحد راستہ یہ گیٹ تھا، ورنہ باقی اطراف میں کوئی 10 فٹ اونچی دیوار تھی جس پر مزید 3 فٹ کی خاردار تار کی باڑ تھی۔ اسے اول تو پھلانگنا ناممکن تھا، اور اگر کوشش کرتے تو کپڑے اور ہم خود بھی پھٹ جاتے۔ ابھی ہم گیٹ سے کچھ ہی دور تھے کہ ایک نوجوان آدمی گیٹ سے اندر آیا۔ اس نے ڈرائیور کی وردی پہن رکھی تھی۔ اس نے گیٹ کا ایک پٹ کھولا اور باہر چلا گیا۔ 1 منٹ بعد وہ ایک پراڈو ڈرائیو کرتا اندر آیا اور اسے پورچ کی طرف لے گیا۔ گیٹ کھلا تھا، اگرچہ اس بات کا امکان تھا کہ ڈرائیور عقبی آئینے میں ہمیں نکلتے ہوئے دیکھ سکتا تھا، لیکن ہمارے پاس یہاں سے نکلنے کا یہی ایک آسان موقع تھا۔ اس کے بعد کوئی اور آ جاتا تو ہمیں فرار ہونے میں مشکل ہوتی۔ میں نے بیتو کی طرف دیکھا تو اس نے سر ہلا کر اتفاق کیا اور ہم کراٹا کی باڑ کے پیچھے سے نکل کر ایک ساتھ دوڑے۔ بیتو نے عقل مندی کی کہ جاتے جاتے گیٹ کھینچ کر باہر سے بند کر دیا اور اس کی کنڈی بھی لگا دی۔ اب کم سے کم ڈرائیور گاڑی لے کر ہمارے پیچھے نہیں آ سکتا تھا۔ یہ ایک بڑی سڑک تھی، اصل میں یہ گلی تھی لیکن پوش علاقے میں تھی، اس لیے اتنی چوڑی تھی کہ عام علاقوں میں سڑکیں اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ دونوں طرف دور تک کوٹھیاں تھیں، اگر ہم دوڑ لگاتے تو اس گلی سے نکلنے میں کئی منٹ لگ جاتے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں کہ ایک کار گلی میں داخل ہوئی اور آ کر ہم سے کچھ دور رک گئی۔ باہر آتے ہی بیتو اور میں نے منہ سے کپڑے کی پٹی اتار دی تھی، اس لیے کار میں موجود نوجوان ہمیں دیکھ کر چونکا نہیں، بلکہ ہمیں پاس آتے دیکھ کر اس نے شیشہ نیچے کر لیا۔ میں نے فوری فیصلہ کیا، ہاتھ اندر ڈال کر لاک کھولا اور دروازہ کھولتے ہوئے اسے نیچے کھینچ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری کار چھین رہے ہیں۔ میں نے اسے گرین بیلٹ پر پھینک دیا۔ مجھے اطمینان تھا کہ اسے چوٹ نہیں لگے گی۔ وہ دھان پان سا نوجوان تھا۔ اس دوران میں بیتو کھلے دروازے سے کار میں گھس گیا تھا۔ اس کے گھستے میں بھی بیٹھ گیا اور دروازہ بند کر کے شیشہ چڑھا دیا۔ نوجوان اٹھ گیا تھا لیکن اس نے کار کی طرف آنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے خوف تھا کہ ہم مسلح ہوں گے اور اس کی مزاحمت کے جواب میں اسے شوٹ بھی کر سکتے تھے۔ یہ وٹس تھی اور چند لاکھ کی کار کے مقابلے میں اسے اپنی جان زیادہ پیاری تھی۔ مجھے خیال آیا تو میں نے شیشہ نیچے کیا۔ وہ ڈر کر درخت کے پیچھے ہو گیا۔ پولیس کو رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری کار تمہیں جنا سپر مارکیٹ میں کہیں مل جائے گی۔ میرا موبائل تو دے دو، اس نے درخت کے پیچھے سے کہا۔ تب میں نے ڈیش بورڈ پر ایک موبائل دیکھا۔ یہ اچھی قسم کا مہنگا موبائل تھا۔ یہ موبائل بھی کار میں مل جائے گا، میں نے کہا اور کار آگے بڑھا دی۔ اسی لمحے میں نے وردی پوش ڈرائیور کو باہر آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور نوجوان کی طرف لپکا جو درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ وہ شاید اسے ہم میں سے ایک سمجھ رہا تھا۔ بہرحال اس کی وجہ سے ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ یہ اسلام آباد کے چند پوش ترین علاقوں میں سے ایک تھا۔ میں نے مین روڈ پر آتے ہی موبائل سے ندیم کے گھر کا نمبر ملایا۔ فون اس کے کسی بیٹے نے اٹھایا تھا۔ بیٹا، آپ کے پاپا کہاں ہیں؟ وہ تو مما کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں آپ کا انکل ہوں۔ آپ کو پاپا کا موبائل نمبر معلوم ہے؟ پہلے آپ نام بتائیں، پھر میں آپ کو پاپا کا نمبر بتاؤں گا۔ میں آپ کا اصغر انکل بات کر رہا ہوں۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، اصغر ندیم کا ایک دوست وکیل تھا۔ اچھا، آپ اصغر انکل ہیں؟ اس نے کہا اور ایک نمبر بتا دیا۔ یہ پاپا کا موبائل نمبر ہے۔ میں نے لائن کاٹ دی اور ندیم کا نمبر ملانے جا رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے پولیس کا سائرن سنائی دیا۔ میں نے عقبی آئینے میں دیکھا، اسلام آباد پولیس کی کار تیزی سے آ رہی تھی اور اس کی اوپر کی لائٹس بھی فلیش کر رہی تھیں۔ سڑک پر اس وقت زیادہ گاڑیاں نہیں تھیں۔ میری رفتار تیز نہیں تھی اور اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ پولیس کو چند منٹ کے اندر اندر کار چھیننے کی اطلاع مل گئی تھی۔ اتنی تیزی تو ترقی یافتہ ممالک کی پولیس بھی نہیں دکھاتی۔ میں نے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھ دیا اور کار کی رفتار بڑھا دی، لیکن اس طرح نہیں کہ میں فرار ہوتا محسوس ہوں۔ کار کی رفتار تیز ہوتے ہی پولیس موبائل بھی تیز ہو گئی تھی۔ یہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ بیتو نے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے مت دیکھو، ان کو شک ہوگا تو یقین ہو جائے گا۔
میں نے کہا اور کار کو دامنیکو کی طرف جانے والے راستے کی طرف موڑ دیا. اس سیدھی شارہ پر تو کہیں بچنے کی جگہ نہ تھی. پولیس کار ہمیں آن لیتی. جب ہمارے ساتھ پولیس کار بھی اس طرف مڑی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ہمارے پیچھے آ رہی ہے. بارش رک گئی تھی لیکن آسمان پر ابھی بھی گہرے بادل تھے. شام کا وقت ہو چکا تھا اور کچھ دیر میں رات ہو جاتی. دامنیکو سے پہلے آنے والی سڑک تک میں نے بہت تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کی اور پھر دائیں طرف مڑ گیا. پولیس کار مستقل پیچھے لگی تھی لیکن گاڑیوں کی وجہ سے ہمارے زیادہ نزدیک نہیں آ سکی تھی. آگے ایک سگنل تھا جو زرد ہو چکا تھا اور سرخ ہونے والا تھا. میں نے اچانک رفتار تیز کی اور کئی گاڑیوں کو خطرناک طریقے سے اوورٹیک کرتا ہوا سگنل کے ریڈ ہونے سے پہلے اس سے گزر گیا. میرے گزرتے ہی سگنل سرخ ہو گیا. میرا خیال تھا کہ پولیس کار رک جائے گی لیکن اس نے اپنا تعاقب جاری رکھا. البتہ اسے گاڑیوں کے ہجوم سے نکل کر آنے میں دیر لگی تھی اور پھر کراسنگ میں بھی تاخیر ہوئی. اس وجہ سے وہ کوئی فرلانگ بھر پیچھے رہ گئی تھی. شکر ہے پیچھے رہ گئے، بیتو بولا. لیکن میں جانتا تھا کہ اب بھی پھنسنے کا پورا امکان تھا. اگر یہ کار پیچھے نہ بھی آتی تو اب تک اس علاقے میں گشت کرنے والی تمام پولیس کاروں کو اس کار کا ماڈل اور نمبر بتایا جا چکا ہوگا اور ہم آگے گھیرے جا سکتے تھے. یہاں سے سپر مارکیٹ قریب تھی. میں نے کار کی رفتار نارمل کر لی تاکہ بلا وجہ کوئی متوجہ نہ ہو اور ایک بار پھر موبائل اٹھایا. لیکن جیسے میں نے ندیم کا نمبر ملانا چاہا موبائل نے لو بیٹری کا سگنل دینا شروع کر دیا. میں نے سگنل نظر انداز کر کے کال کرنا چاہی تو موبائل آف ہو گیا. میں نے اسے ڈیش بورڈ پر پٹک دیا. لعنت ہو، کیا ہوا؟ بیٹری ختم ہو گئی. شوبی ڈیش بورڈ کی تلاشی لے رہا تھا کہ شاید وہاں سے کوئی کام کی چیز مل جائے لیکن ڈیش بورڈ میں نقدی یا ایسی کوئی قیمتی چیز نہیں تھی. لے دیکھ ایک موبائل ہی تھا. میرا اندازہ تھا کہ اس کی مالیت 20,000 سے زیادہ ہوگی اور میں اسے بیچنے جاؤں تو مجھے 10 تو مل ہی جائیں گے. لیکن جب میں نے جنا سپر مارکیٹ میں ایک چھوٹی گلی میں کار روکی تو میں نے موبائل ڈیش بورڈ پر چھوڑ دیا. میرا جینا چاہا کہ میں یہ کام کروں. میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا کہ موبائل بھی کار میں چھوڑ دوں گا، اس لیے میں نے ایسا ہی کیا اور چابی اور موبائل ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھ کر کار کے دروازے لاک کر کے ہم نیچے اتر آئے.